حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي صلوات الله وسلامه عليهما: مهلا نسيت قول الله تعالى: لا يحسبن الذين كفروا ثم نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وهم أضاعوا منهم. صلوات محمد وعلى اس مجلس کے لیے اس سے پہلے ایک مجلس تھی، وہاں پر سجاد علیہ السلام کے خطبے کا جب جملہ پیش کیا گیا اور وہاں پہ تھوڑی گردی بندی سے ریاضت وہاں پہ بہت آگے جاری رہے گی، لیکن یہاں پر یہ سے اصل مجلس کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شام کے خطبے کا پہلا پیراگراف ترجمے کی حد تک آپ کرتے ہیں اور چند لوگوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ جہاں پر لازم ہے کہ کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے اور وہی واقعات ہیں جو کربلا کو ایک عظیم انقلاب بنانے میں اہم رول ادا کیا. کربلا کی قربانیاں اس لیے انقلاب بنی، اس لیے تحریک بنی، اس لیے پرگٹ بنی، اس لیے کربلا زندہ ہے کیونکہ کربلا کے بعد انہوں نے عظیم کردار ادا کیا. ان کرداروں میں خاص کر جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سید سجاد علیہ السلام. یہ دو عظیم کردار اور ساتھ اور بیویوں کا کردار، تو اس سے آگاہی کے لیے ایک خطبہ جو تھوڑا مختصر خطبہ ہے جس کے بارے میں کبھی کبھی شاید آپ سنتے بھی رہتے ہیں، وہ ہے کوفے کے باغات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ عظیم الشان ہوتا ہے، جس کا ایک ایک کلمہ ایک ایک لفظ اس کا اس خطبے کا جو ہے کوفے کو بیدار کرنے کے لیے اور کوفے میں بعد میں ساری جو تبدیلیاں آئی لیکن وہ ایک خطبہ جو تھوڑا اور مفصل ہے، جو بہرحال ایک تصویری خطبہ ہے جس کے لیے بیوی کو یہاں پہ لایا گیا. اللہ ایسا تو نہیں تھا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم 7 بجے کے نکلے تھے فیملی کو اور بیچ میں جنگ کرنی پڑ گئی اور گھر والے تنہا رہ گئے. ان کی باقاعدہ ارادہ کر کے لائے تھے، مدینے سے یہ کہہ کر لائے تھے کہ ان اللہ شاء یرانی قبیلہ، اللہ مجھے قتل دیکھنا چاہتا ہے مقتول، و ان اللہ شاء یراہن سوایا، اور اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کبھی بھی وقت کہتا ہے وہ اللہ کی ذات ایک معمولی خاتون کو بھی اسیر نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی انسان کو اسیر کیا جائے. وہ اللہ علی فاطمہ کی بیٹی کو کیوں اسیر دیکھنا چاہ رہا ہے؟ اس لیے اس کے اندر بہت بڑا مقصد چھپا ہوا ہے، بہت عظیم مقصد چھپا ہوا ہے. ایک ایسا مقصد کی اگر یہ اسیری نہیں ہوگی تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانیاں ختم ہو جائیں گی، کربلا بھی ختم ہو جائے گا. پھر صرف قربانی ختم ہونا نہیں ہے، پھر جس دین کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی ہے اس دین کی بقا خطرے میں ہے. لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ کردار بیویوں کو مولانا سید سجاد صرف نہیں بیویوں کا لانا ضروری تھا. کہ فارسی شعر، فارسی شاعر کا بڑا شعر ہے، وہ بہت مشہور، اس کا ایک دوسرا تو بہت مشہور ہے کہ کربلا در کربلا ایمان اگر زینب سر میں در میں نوا، سر میں در میں نوا ایمان اگر زینب کربلا در کربلا ایمان اگر زینب. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا ہی میں سمٹ کے رہ جاتی، ختم ہو جاتی.
ختم ہو جاتا، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا کیا جا رہا تھا، پہلے ہی سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، چیف جسٹس کو خرید لیا گیا، شرح قاضی جو تقریباً 42 سال سے جج تھا اور چیف جسٹس تھا اسلامی حکومت کے مرکز میں جو تھا، ایسے انسان کو یہ آج ہی سے نہیں ہو رہا ہے کہ ججوں کو خریدا جا رہا ہے، جب ظالم حکومتیں آتی ہیں تو یہ سب کچھ کرنا ہی ہوتا ہے، کرتے ہیں۔ یزید نے بھی کیا تھا اتنا زیادہ کہ ایک رات میں جس کو اس نے پہلے منع کر دیا تھا، یزید نے کہا کہ تم فتویٰ دو، ابن زیاد نے کہا کہ تم فتویٰ دو کہ حکومت کے خلاف باغی نکلے ہیں بغاوت کرنے کے لیے معاذ اللہ، لہٰذا ان کے خلاف لڑنا واجب ہے، لازم ہے، ان کا قتل کرنا لازم ہے، فتویٰ دو۔ اس چیف جسٹس نے انکار کر دیا پہلے، لیکن راتوں رات ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے تاریخی اعتبار کے طور پر، 1 ملین یا 1 لاکھ، 1 ملین سکے 10 لاکھ سکے یا 1 لاکھ سکے رات میں اس تک پہنچا دیے اور صبح وہ فتویٰ لے کر آتے۔ کیا کہ حسین ابن علی صلوات اللہ السلام علیہ، حسین جو نکلے ہیں وہ حکومت اسلامی اور خلافت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی قتل واجب ہے۔ اس فتوے کی بنیاد پر کوفے کے لوگوں کو بہانہ مل گیا، ان کو اطمینان بھی ملے گا اور جائز ہو گیا، جواز بھی مل گیا، تو جواز مل گیا، تو یہ نہیں ہو گیا ہے کہ کوفے سے اتنے سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، اس کے پیچھے یہ کوششیں کی گئی۔ تو ان ساری جو پہلے ہی سے اتنی کوشش کر رہے تھے اور بعد میں ابھی نہیں فرصت آپ کے سامنے بیان، بعد میں انہوں نے پوری ان کی پروپیگنڈا میں شکل دی، پورا پروپیگنڈا شروع ہو گیا، بغاوت کے خلاف انقلاب ہو گیا، بغاوت کامیاب ہو گئی، بغاوت کو کچل دیا گیا، باقیوں کو مار دیا گیا، یہی کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب اہل حرم اور شام کے بازاروں میں داخل ہوئے تو یہی اعلان کیا جا رہا تھا، باغیوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبے نہ ہوتے تو آج کربلا ہم تک پہنچتے، یہ کربلا کی میراث، کربلائی دین، رسول اللہ کا دین ہم تک پہنچتا۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے بھی مجلس نہیں کر سکتے، کربلا نہیں، کربلا ہی میں ختم ہو جاتی، کچھ بھی نہیں بچتا۔ جب تاریخ میں یہ لکھ دیا جاتا کہ حکومت اسلامی کے خلاف، خلیفہ کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، ان کو مار یہ اس لیے لازم تھا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے کہ فقط علی اکبر کو لے کر نہیں آئے، فقط عباس کو لے کر نہیں آئے، فقط علی ہاشم کو لے کر نہیں آئے، فقط حبیب و زہیر کو نہیں، بلکہ ساتھ میں جناب زینب کو لے کر آئے، 4 سال کی بچی کو لے آئے، رقیہ اور سکینہ اور فاطمہ بنت حسین کو بھی لے کر یہ آئیں گی جو کربلا کو قیامت تک باقی رکھنے کی ضمانت بن جائے۔ یہ خطبے کا میں خالی ترجمہ کرتا ہوں، چند جملہ دو گفتگو طولانی نہیں ہونا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، اس کے پیچھے ماجرا یہ ہے، تھوڑا سا ماجرا میں بیان کیا تھا، ایک دو لوگ وہاں موجود تھے۔ ماجرا یہ ہے کہ دربار میں لائے گئے یزید جو ہے اپنے محل کی بلندی سے دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے لائے جا رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے۔ جناب یوسف نے ایک تقاضا کیا تھا کہ شمر، کیونکہ جو کاروان بھیجا گیا اس کا سرپرست جو شمر تھا، یہ کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمیں ایسے دروازے سے داخل کرے جہاں پر مجمع کرو، لیکن شمر نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ باب الصعاح، گھڑی والے دروازہ جو وہاں سے بڑا دروازہ تھا، جیسے آپ کہتے ہیں گھنٹہ گھر سے چلے، باب الصعاح، اس دروازے سے اہل حرم کو داخل کیا گیا جو شام کا سب سے پہلے زمانے میں شہروں میں دیوان ہوا کرتی تھی چاروں طرف، اور ہر طرف دروازے ہوتے تھے، جیسا بڑا شہر ہوتا 10 20 15 4 6 دروازے ہوتے تھے، تو جس دروازے میں سب سے زیادہ بھیڑ تھی اس دروازے سے ریڈیو کو گزارا،
تقاضا لیکن جب دربار کے قریب آئے تو یزید اپنے محل کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور جب بیویوں کو دربار میں داخل کیا گیا، دربار میں جب بیوی کو داخل کیا گیا تو داخل کرنے سے پہلے ان کو رسیوں سے سب کو باندھ دیا گیا ایک دوسرے سے، حتیٰ امام سید سجاد کو بھی ساتھ میں باندھ دیا گیا۔ اس عالم میں جو لے جایا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ جب اندر داخل کیا گیا تو امام سید سجاد اللہ نے ایک جملہ فرمایا، اے یزید سے اتنا بتا دے کہ اگر اس وقت یہاں پر رسول اللہ ہوتے اور اس منظر کو دیکھتے کیا تو اس وقت نہیں معلوم، عوام کی وجہ سے لوگ بھی دربار میں بہت سارے تھے، رسول اللہ کا نام دیا تھا، اس نے یزید نے رسیاں کھولنے دینے کا، رسیاں کھول دی گئی، لیکن ان کو دربار میں جہاں سیڑھیاں تھی اوپر لے جانے کے لیے سیڑھیوں کے کنارے سے پہلے اعظم کو ایک ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور وہاں فخر سے یزید، غرور میں مبتلا یزید آ کر اپنے بزرگوں کو یاد کرنے لگا، اے کاش کہ ہمارے بزرگ ہوتے اور آ کر دیکھتے کہ ہمیں کیسا انتقام دیا، اے کاش کہ ہمارے بدر کے آباء و اجداد ہوتے، یا لیت اشیاخی بے بدر شہدوا، اے کاش کہ ہمارے بدر کے آباء و اجداد ہوتے، وہ آ کر دیکھتے کہ ہم نے کس طرح سے انہیں اسیر کر کے ہمیں لے آئے ہیں، کس طرح وہ خوش ہوتے اور خوش ہو کے ہم سے کہتے کہ ثم قالوا یا یزید لا تشر، اے یزید تیرے ہاتھ شرم نہ ہو، اے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہے، یہ خوش ہو کر ہم سے کہتے ہیں ہمارے بدر کے آباء و اجداد، اور ہم ان سے کہتے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو مار ڈالا ہے، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کر دیا ہے، وَعَدَّ اللَّهُ بِبَدْرٍ فَاعْتَدِلْ، اور ہم نے اب جو معاملہ برابر کر لیا ہے، ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ، یہ وہ کینہ تھا 58 سال پرانا کینہ جنگ بدر کا، جو آج یزید کے دربار میں ظاہر ہوا، وہی تھا۔ انہوں نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، امیر المومنین کی تلوار ہمیشہ تو صرف اللہ کے لیے چلی تھی، لیکن انہوں نے خاندان کا مسئلہ بنایا ہمیشہ۔ ایک وقت ایک جگہ پر سعید بن عاص جو اس وقت والی مکہ تھا، وہ خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، اور وہاں پر امیر المومنین بیٹھے ہوئے، تو خلیفہ دوم سعید بن عاص سے کہتے ہیں کہ تو مجھے ان نگاہوں سے کیوں دیکھتا ہے، تو مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے، میں نے تو تیرے آباء و اجداد کو نہیں مارا ہے، تیرے آباء و اجداد کو تو علی بن ابی طالب نے مارا ہے، میں نے تو نہیں مارا ہے۔ جواب امیر المومنین نے کہا کہ ہم نے جو مارا تھا وہ اپنے لیے نہیں مارا، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں اکسا رہے ہو؟ امیر المومنین نے خلیفہ دوم سے کہا کہ تم کیوں اکسا رہے ہو، ہم نے اپنے لیے تو کسی کو نہیں مارا، ہم نے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے اور حق کے لیے مارا، لیکن وہ کینے ان کے ہمیشہ باقی رہے۔ آج اس عالم میں اہل حرم کو دیکھ کر یزید فخر کرتا ہے، اے کاش کہ میرے آباء و اجداد ہوتے، میرے ہاتھ شرم نہ آج پڑھتا، اور اس کے بعد یہ شعر پڑھتا ہے، میں بخاشم بالملک فلا بنی جاء ولا خبر نزل، خبر جاء ولا بنی نزل، بنی ہاشم نے خبر حکومت کا روز رہ جاتا تھا، حکومت کا کھیل کھیلا تھا، بنی ہاشم سے مراد ہے رسول اللہ کو کہہ رہا ہے، بنی ہاشم سے مراد اس کی رسول اللہ ہے، رسول اللہ نے تو فقط حکومت کے لیے سب کچھ کیا ہوا تھا، حکومت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ تو کوئی آسمان سے خبر آئی، اس طرح کے اشعار پڑھ رہا تھا، اور خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خاندان سے نہیں ہوں، اگر میں لست من خندق ان لم انتقم من بنی احمد ما كان افعال، میں اپنے خاندان سے ہوں ہی نہیں اگر میں احمد یعنی رسول اللہ نے جو کچھ کیا اس کا انتقام نہ لے، تو انتقام کے احساس کے تحت یعنی پورے رخ کو بدل رہا تھا، پورے دربار میں دو خاندانوں کی جنگ بنا کر پیش کر رہا تھا یزید سب کے درمیان میں، وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زبان ایسے عالم خالی چند جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ لوگ پڑھیے، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں
تاکہ آپ لوگ جا کے خود ہی میں ڈھونڈیں اور پڑھیں. اور جو قوم میں بات چیت رہی ہے کوئی تفصیل سے پڑھی جا چکی ہے. یہ دن ہے یہ واقعی اس چیزیں گہرائی سے جاننے کے لیے جب وہ اس طرح سے فخر کرنے لگا اور غرور میں مبتلا ہوا اور احساس عزت کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو سب کی نگاہوں میں عزیز تھے آج ان کو مسیر کر کے لے آئے ہیں, آج ان کو رسوا کرنے جا رہے ہیں, آج ان کو رسوا کر دیا. اپنے حال اپنی نگاہ میں یہ سمجھ رہا تھا آج میرے سامنے ہتھکڑیوں بیڑیوں میں کھڑے ہوئے ہیں, آج اس گھرانے کی عورتیں ہمارے سامنے اسیر بن کے کھڑی ہوئی ہیں. جس لمحے وہ اس فخر میں مبتلا ہوا وہیں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آگے یہ خطبہ دیا. اور آپ خطبہ میں سے چند جملے پڑھتا ہوں. یوں فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. ایسے حالات میں اللہ کی حمد کرنا اس کی لذت ہی کچھ اور جو ہم نہیں محسوس ہوتی. ہم خوشی میں اللہ کی حمد کہتے ہیں, اللہ نے یہ نعمت دی تھی اللہ کی. یہ نارمل حالات میں اللہ کی حمد کرتے ہیں, لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے. لیکن اہل بیت وہ ہے کہ سخت ترین حالات میں دل کی گہرائیوں سے کس طرح سے اللہ کی حمد کرتے ہیں, کیونکہ اس کے انجام کو دیکھ رہے ہیں کہ کس اسیری کے نتیجے میں قیامت تک رسول اللہ کا دین باقی رہنے والا ہے. اس اسیری پر بھی اللہ کی حمد, اس پر بھی اللہ کی حمد سمجھنے کا مسئلہ. سب ہم بھی کر رہے ہیں, امام حسین سجاد بھی کر رہے ہیں, جناب زینب بھی کر رہی ہیں, فاطمہ بنت حسین بھی کر رہی ہیں. کلمات سارے تاریخ میں موجود ہیں. اور خطیبوں کی حمد کی طرح سے نہیں خطبہ پڑھنا ہے تو الحمدللہ تو کہنا ہی ہوگا نا. واقعاً وہ لوگ نہیں جو زبان سے کوئی بات کہتے ہو, ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہی نہیں جب تک کہ وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلتا. زبانی باتیں کرنے والے نہیں ہیں. وہاں بھی کہا الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی حمد العالمین صلی اللہ علیہ رسولہ وآلہ اجمعین. اللہ کے اور صلوات و سلام و رسول اللہ پر اور ان کی آل پر صلوات لے چند جملے خالی ترجمہ جلدی جلدی سن لیں آپ لوگ. میں صدق اللہ کس عالم میں گفتگو کر رہی تھی, پہلے وہ منظر آپ خود ہی تصور کر لیں, ہم پہلے بیان ہو چکا ہے. کیسے عالم میں اسیری کی حالت میں ابھی مشکل سے رسیاں کھولی گئی ہیں, سامنے یزید بیٹھا ہوا ہے, دشت میں بھائی کا سر ہے. ایسے عالم میں جناب زینب کلام کر رہی ہے, آواز ہے صدق اللہ سبحانہ. اللہ نے سچ کہا, اللہ نے سچ فرمایا. حیث قال کہ اس نے یہ فرمایا, کیا فرمایا؟ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور ان برائیوں کی بنیاد پر ان کے لیے ذلتیں ہیں, رسوائیاں ہیں, ان کا انجام برا ہے. وہاں کھڑے ہو کر جناب زینب یزید کو احساس دلا رہی, تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ تیرے سامنے کون سی نشانی؟ یہ اللہ کی عظیم ترین آیت تیری نگاہوں کے سامنے ہے, جس کا سر تمہیں اس کے سر کے ساتھ توہین کر رہا ہے. تو وہ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں, اور اس نے فرمایا یا ظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى ان بنا على الله هوانا. اے یزید, کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے چونکہ زمین کو تنگ کر دیا ہے, ہمارے لیے آسمان کو تنگ کر دیا ہے, ہمیں تو مجبور کر کے ہمارے مردوں کو قتل کر کے ہمیں اسیر کر کے اپنے دربار میں لے آیا ہے, اور آج تو ہمیں اس طرح سے اسیر کر کے لایا ہے جیسے دیگر اسیروں کو, کافر اور مشرک اسیروں کو لایا جاتا ہے, اس طرح تو مجھے اسیر کر کے یہاں پر لایا ہے. تو کیا یہ سب کچھ کر کے تو یہ گمان کرنے لگا ہے کہ انا بنا اللہ ہوانا, کہ تجھے آج عزت مل گئی ہے تو ہمیں ذلیل کر دے گا, ہم رسوا ہو گئے ہیں؟ تو یہ سمجھتا ہے, تو یہ ظن رکھتا ہے, تو یہ گمان رکھتا ہے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے اور تو بڑا عزت والا ہو گیا, اور بکا علیہ کرامہ, اور تجھے کرامت مل گئی, تجھے عزت مل گئی ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظْمِ خَطْرِكَ عِنْدَهُ, اور یہ کہ تیرا مقام بلند ہو گیا اللہ کے نزدیک یہ سب کچھ کر کے, تو یہ گمان کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں فَشَمِخْتَ بِأَنْفِكَ, تو اپنی ناک کھلائے, غرور کہہ گئی علامہ, ناک کھلائے, چہرہ کھلائے بیٹھا ہوا ہے, غرور کے عالم میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں اس طرح نیچے اسیر کر کے. وَنَظَرْتَ فِي عَطْفِكَ جزلان مسرورا, بڑا خوش نظر آ رہا ہے تو یہ سب کچھ کر کے. ہین رائت الدنیا لکا مستوسکا والامور متصقا,
اتنی دیر دنیا تیرے لیے تیرے اختیار میں آ گئی ہے، دنیا کے مزے کر رہا ہے، تیرے عیش و آرام ہے، یہ سب کچھ دیکھ کے تو بہت فخر میں مبتلا ہوا ہے۔ وَحَيْثُ صَفَا لَكَ مُلْكَنَا وَسُلْطَانَنَا، اور یہ سوچ کے کہ تو نے ہمارے حق کو اور ہماری سلطنت کو اور ہماری حکومت کو چھین لیا، اس پر تو خوش ہے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے جواب میں سے ایک آیت پڑھ دی، وہی بات تمام کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ البتہ اس خطبے پہ ایک اشرا شروع ہوا ہے، آج سے بھی اس میں مجلس ہو رہی ہوگی غالباً آن لائن، تو وہ باقی چیزیں بعد میں جان دی جائیں گی، اور میرا جو واقعی وسط ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے ذیل، لیکن جناب زینب وہاں پر اس کو احساس دلاتی ہیں کہ تو ان تمام حالات کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگا ہے کہ تجھے عزت مل گئی اور ہم یہاں پر رسوا ہو کر آئے ہیں، تو فَمَهْلًا مَحْلًا، یزید ٹھہر، تھوڑا آہستہ آہستہ، اتنی تیز فخر و غرور کا سفر نہ کر۔ فَمَهْلًا مَحْلًا، یہ افصح عرب امیر المومنین کی بیٹی ہے جو کلام کرتی ہے۔ فَمَهْلًا مَحْلًا، یزید تھوڑا آہستہ آہستہ، یزید تھوڑا رک، تھوڑا ٹھہر کے آگے بڑھ، اور سوچ کے آگے بڑھ۔ ان قول اللہ تعالی، کیا تو نے اللہ کے کلام کو بھلا دیا ہے؟ جناب زینب جانتی ہے کہ یزید کیا ہے، یزید کچھ سمجھنے والا نہیں ہے، لیکن اس خطاب کے ذریعے سے پورے دربار کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ اصل ماجرا یہی ہے کہ یہ صرف جناب زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں اور امام سید سجاد کا خطبہ جامع مسجد میں، یہ دو خطبہ تھا کہ 2 ہفتہ بھی نہیں گزر پایا، پورا شام انقلاب کی حالت میں آ گیا۔ صرف 9-10 دنوں کے اندر یہ تو نہیں ہوا، یہ تو یزید نہیں چھوڑ دے گا۔ یوں تو یزید جس نے کوفے سے اتنا لمبا سفر طے کرا کے تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر جس راستے سے لایا گیا، ورنہ یوں راستہ جو سیدھا راستہ ہے کوفے سے دمشق کا وہ 1500 کلومیٹر کا ہے، لیکن جس راستے سے لایا گیا کوفے سے پہلے بالکل نارتھ عراق میں موصل تک، موصل سے پھر سیریا کے نارتھ سیریا میں، پھر سیریا سے آگے بڑھ کے کچھ حصہ ترکی میں، پھر ترکی سے پھر نیچے آ کے ساؤتھ کی طرف پھر سیریا میں، پھر سیریا سے لبنان، بالبک ہوتے ہوئے وہ مقامات ابھی تک موجود ہیں جہاں بیویاں ٹھہرائی گئی تھی، جہاں پر بیویوں حسین نبی کا سر رکھا گیا تھا۔ پچھلے 2-3 سال پہلے لبنان جانا ہوا، دیکھا وہ زمین وہاں پر بالبک میں جہاں حسین علیہ سلام اللہ علیہ کے سر رکھا، وہاں مسجد نبی بھی موجود ہے۔ تو وہ ترکی ہوتے ہوئے سیریا کے نارتھ سیریا ہوتے ہوئے پھر سیریا میں داخل کرنا، پھر لبنان ہوتے ہوئے پھر دوبارہ سیریا میں داخل کرنا، پھر وہ کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کرا کر پورا سیریا گزار کر پھر ادھر ساؤتھ سیریا میں دمشق یہاں لایا گیا۔ تو وہ راستہ جو ایسٹ سے ویسٹ کا سیدھا راستہ صرف 1500 کلومیٹر کا، اس راستے کو جب اس طرح طے کرایا گیا بجائے سیدھے جانے کے، پہلے نارتھ میں پھر ویسٹ میں پھر جنوب کی طرف جب آیا گیا، تو یہ راستہ تقریباً 2500 کلومیٹر کا راستہ ہوتا ہے، یہ طے کرایا گیا بیوی۔ تو اتنا لمبا راستہ جو طے کرایا گیا تو اس لیے تو نہیں کہ چند دن میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جناب زینب امام سجاد کے خطبوں نے اتنا ہیجان، اتنا اثر ڈال دیا تھا شام کے دربار میں حتیٰ اور پورے شہر میں کہ یزید مجبور ہو گیا چھوڑنے۔ البتہ اس میں ایک سبب اور بھی تھا کہ 4 برس نبی کی 4 برس کی بچی کی شہادت ہو گئی، لیکن بنیاد ان 2 خطبوں نے قائم کی۔ زیادہ یہ آیت تمام کہتے ہیں کہ کیا تو نے اللہ کے کلام کو بھلا دیا ہے؟ نسیت قول اللہ، کیا تو نے اللہ کے قول کو فراموش کر دیا ہے؟ کہ فرماتا لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا دربار میں وہیں کھڑے ہو کے جناب زینب کے تو کافر ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ مہلت دینا ان کے لیے اچھا ہے؟ یہ آیت غور سے سنیں، اس آیت کو سن لیں گے تو آج کے زمانے کے بہت سارے سوالات آپ کے حل ہو جائیں گے کہ آج بہت سارے ظالموں کو کیوں مہلت دی گئی ہے۔ اگر اس وقت کے یزید کو مہلت دی گئی تھی تو آج کے بھی یزیدوں کو مہلت دی گئی ہے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو جاتا، ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسی تباہی کیوں نہیں آ جاتی؟
یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آتا ہے. جناب زینب نے وہیں پہ سمجھایا کہ یہ لوگ یہ جو ظالم ہیں کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو جو میں نے مہلت دی رکھی ہے ان کا مہلت دینا ان کے لیے خیر کا باعث ہے, ان کے لیے بہتر ہو جائے گا؟ نہ, انما نملی لہم لیزدادوا اثما, میں نے اس لیے مہلت دی ہے کہ ان کے جرم بڑھتا چلا جائے, ان کا گناہ بڑھتا چلا جائے, ان کا فسق و فجور بڑھتا چلا جائے. لیکن اللہ بہرحال اٹھاتے ہیں اور ہر ایک کو وہی انجام ہوگا, چاہے اس زمانے کی یزید کا انجام چاہے آج کی یزیدوں کا انجام, سب کا انجام ایک ہے. اور اس کے بعد فرمایا انما معافی ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب, بہت ہی رسوا کرنے. تو یہ رسوائیاں سب کے لیے ہیں, ہر ظالم کے لیے رسوائی ہے. اور یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جا کر یزید کے دربار میں وہیں پر کھڑے ہو کر اسے بتایا کہ رسوائی تیرے بھی بہت نزدیک ہے, جو بھی فخر و غرور میں مبتلا ہے, لیکن رسوائی تیری نزدیک. بس تمام کی گفتگو غلطی بھی نہیں کرنی تھی. پھر اس کے بعد یزید نے اور خطبے کو جاری رکھا. یہ انصاف نہیں ہے یزید ابن الطلقاء, جس کو ہم نے آزاد کیا تھا فتح مکہ کے بعد, جس کو میرے جد نے یہ کہہ کے آزاد کیا گیا ہم نے طلقاء حوضۂ طلقاء یہ آزاد لو تو چھوڑ دو. یہ حق نہیں ہے کہ تیری عورتیں دربار میں حجاب کے ساتھ بیٹھتی رہیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں اس طرح سے بازاروں سے لے آیا ہے, اس طرح پر بازاروں سے گزارا گیا, دربار میں اس طرح لایا گیا ہے. ابھی تک شام کے دربار میں اور شام کے دربار سے پہلے جو فرق سے سن رہے تھے, اور ایک جملہ اور مثال کو اور شام کے دربار سے پہلے جو کچھ ہوا, ہمیں زیاد کے بھی دربار میں جانا پڑا تھا, بازار کوفے کے بازار میں بھی جانا پڑا تھا, لیکن فرق تھا. کوفے کے بازار میں جب بیویاں جا رہی تھیں تو لوگ اہل حرم کو دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں, گریا کرتے ہیں. کوفے اور شام میں یہ فرق تھا. اگر جناب زینب کہیں بھی فریاد کریں اگر تم رو رہے ہو تو میرے بھائی کو قتل کس نے کیا؟ تم مکار لوگ ہو, تم فریبکار لوگ ہو, تم دھوکے باز لوگ ہو, تمہارا رونا بھی دھوکے کا رونا ہے, تم فریبی ہو. لیکن بہرحال یہ فرق تھا کہ کوفے کے بازار میں کوئی پتھر نہیں ہوا, کوئی ٹکڑا نہیں ہوا. لیکن شام کا بازار بھی مختلف تھا اور شام کا دربار بھی مختلف تھا. شام کے بازار کا عالم یہ تھا کہ بیویاں شام کے بازار سے گزر رہی تھیں اور سیکار گزر رہے تھے, تو یہ اعلان کیا جا رہا تھا یہ تمہارے دشمن ہیں, واپس آئے ہیں, اس کو بھی انتقام لینا ہو انتقام لے لو. کہ کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی لکڑی پھینک رہا تھا, کوئی خاک پھینک رہا تھا, آگ پھینک رہے جس کو آگ مہیا تھی وہ آگ پھینک رہے. بعض مقادم میں جملہ لکھا ہوا ہے فما بقى أحد إلا وألقى علينا من الأحجار والأخشاب والرماد, کوئی بھی ایسا نہیں تھا مگر کہ ہر ایک کے دلوں پر یہ تو لکڑی پھینکی, پتھر پھینکا, یہ خواب. اس عالم میں اہل حرم کو گزارا جا رہا, کوئی نیزے بھر کی بات کرتا, کوئی زخم زبان مارتا, کوئی کچھ کرتا تھا. اور جب دربار میں داخل کیا گیا تو دربار کا فرق یہ ہے کہ بہرحال کوفے کے دربار میں کسی کو مجال نہیں تھی کہ وہاں سامنے شراب پی کے بیٹھا ہوا, لیکن یہ شام کا دربار تھا. یزید خود شراب پیتا تھا, اور یزید چونکہ مرکزی حکومت تھی وہاں پر دوسرے ملکوں کے سفیروں کو بھی بلایا گیا تھا جو مسلمان بھی نہیں تھے, ان سفیروں کو کرسیوں پر بٹھایا گیا تھا اپنے فتح کا جشن منانے کے لیے. ایسے عالم میں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں داخل ہوئیں, بیوی ادھر خطبہ دے چکی. یزید کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ آخری جملہ ہے, اس نے ایک چھڑی لے کر, ایک عصا لے کر حسین ابن علی کا سر جو تشت میں رکھا ہوا تھا اس تشت پہ پردے کو ہٹا کر حسین ابن علی کے سر کو اس عصا سے حسین ابن علی کے سر کو چھوڑا, بالوں کو, لبوں کو, اور لبوں کو کھول کر کہتا تھا حسین تمہارے دانت بڑے خوبصورت ہیں. یہ منظر رسول اللہ کے صحابی